فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند والا ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم حضرات، جو مومن یہ چاہتا ہو کہ میں شام سید زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پہ جا کے اس مومن کے حق میں جا کر 2 رکعت نماز سید زینب سلام اللہ علیہ کے یہاں ہدیہ کروں، اس سے چاہیے کہ بلند آواز سے جواب نہ ہی میں بہت بڑا خطیب ہوں اور نہ ہی عالم دین ہوں. بس سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نظر کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں اپنے علم پہ فخر نہیں کر سکتا اور نہ ہی میری ضرورت ہے کہ میں فخر کروں، لیکن آج لاہور کے مومنین کے سامنے ایک فخر ضرور کرتا ہوں کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سامعین محترم، میرا اس مقدس مقام پہ کہنا میرا جان ہے. بس 20-25 دن ہوئے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے آئے ہوئے اور 10-15 دن اور یہاں پر پاکستان میں سے ہے، چلے جانا ہے شام میں. تو میں چاہتا ہوں سامعین لاہور کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کروں تاکہ میری گفتگو کرنے کے بعد آپ کے دل سے میرے لیے دعا کریں، اور آپ سامعین سے میری یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کو خدمت سماعت دوں ساری توجہ میری طرف. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، جتنا انکل نے ٹائم دیا ہے اپنے ٹائم سے بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں بھائی کو دعوت خطاب دوں گا. دیکھیں ریاستی نمبروں کا میں قائل نہیں ہوں. اگر میرا حق بھلے تو میرے ساتھ بولتے آئیے گا. میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی منزل من السماء غیر مشکوک کتاب میں سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ کیا زمانے نے یہ نہیں دیکھا کہ جس چیز کو میں اللہ نے شے سے خلق کیا ہے، شے سے بنایا ہے، یا پلیاؤ دلالو عن الجمیع والشمائل، کبھی اس کا سایہ دائیں پھیل جاتا ہے، کبھی اس کا سایہ بائیں پھیل جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کتاب مقدس سے ہمیں ایک اصول مل گیا، ایک قانون مل گیا، ایک قاعدہ مل گیا، ایک کلیہ مل گیا کہ جو چیز بھی شے سے بنے گی اس کا سایہ ہوگا، اور جو چیز لا شے سے بنے گی اس کا سایہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یا تو میرے نبی کا سایہ دکھاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا میرا نبی شاید نہیں بلکہ لا شاید ہی مطلب ہے. بے شک آپ
اب وہ روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ قیام ہے. دیکھیں 11 مہینے میں ایک آیت پڑھو نا تو ایک آیت کا ثواب ملتا ہے. ایک سورہ پڑھو تو ایک سورے کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر ایک پارہ پڑھو گے تو ایک پارے کا ثواب ملے گا. اگر ایک ختم قرآن کرو گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا. ماہ قیام میں روزے کی حالت میں بیٹھ کر اگر ایک آیت پڑھو گے تو 70 آیتوں کا ثواب ملے گا. اگر ایک سورہ پڑھو گے تو 70 سورتوں کا ثواب ملے گا. اگر ایک پارہ پڑھو گے تو 70 پاروں کا ثواب ملے گا. اگر ایک ختم قرآن کرو گے تو 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اگر روزے کی حالت میں اس طرح کیوں نہ کہوں، باقی 11 مہینے میں علی کا نام ایک مرتبہ جاؤ ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اگر مومن بیٹھ کر روزے کی حالت میں بیٹھ کر علی کا نام ایک مرتبہ اٹھاؤ گے 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. میں کہتا ہوں آپ ایسے لمحے کے لیے سوچ بھی لیا جائے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو 40 سال پہلے نبی آتے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ سارا غلط ہے. میرا نبی تو اس وقت نبی تھا جب کائنات کی کوئی شے نہ تھی، نہ آفتاب کی نہ صنعت تھی، نہ آفتاب کی آکاش تھی، نہ دن کا بلندی کمار تھی، نہ ذرہ لیل و نہار تھی، نہ نیک و آسمان کا شامیانہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ سایہ تھا، نہ خوشبو تھا، نہ بجا کا توسط تھا، نہ ہوا کا ترنم تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ اسرافیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ صفی اللہ تھا، نہ نبی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا. کائنات کی کوئی شے نہ تھی تو ٹھیک کیا وحدانیت کی ایک شمع تھی. اس پر قربان ہونے والے فقط 2 پروانے تھے، ایک کا نام محمد مختار تھا، ایک کا نام حیدر علیہ السلام. کتاب کا نام ہے جو لکھنے والے کا نام ہے علامہ شہری دہلوی. اس نے اپنی کتاب میں تعریف فرمایا کہ ایک رسول نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ما قلت تو جس وقت بھی میں خلق ہوا قال علی ربی انظر الی العرش، مجھے حکم ہوا کہ عرش کی طرف سے. جب میں نے عرش پر دیکھا نا تو 3 سطریں تحریر کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وعلی یمین العرش نجما. اور عرش کے دائیں طرف ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے. اور عرش کے دائیں طرف ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور ستارے سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھی. اور وہ ستارہ 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا. جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی رأیت 30,000 الف مرہ. وہ ستارہ میں جبرائیل 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب خود تصور کرو کہ 30,000 کو 30,000 سے ضرب دو، یہ عمر بنتی ہے جناب جبرائیل کی. تو رسول نے فرمایا جبرائیل تو اس سے کوئی بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ مجھ سے بڑا اسرافیل ہے. رسول نے فرمایا اسرافیل تمہارے اندر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ستارہ بھائی جبرائیل 30,000 مرتبہ دے چکے ہیں وہی ستارہ انی رأیت 30,000 الف مرہ میں 60,000 مرتبہ دے چکا ہوں. اب خود اندازہ فرماؤ کہ 30,000 کو 60,000 سے ذرا کرو، یہ عمر بنتی ہے جناب اسرافیل کی. تو رسول نے فرمایا اسرافیل تو اس سے کوئی بڑا
بھائی اسرافیل 60,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. وہی ستارہ انی رأیت تسعین الف مرہ، میں 90,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کہ 30,000 کو 90,000 سے ڈرا دو. جو عمر بنتی ہے جناب ابراہیم کی، تو رسول نے فرمایا تمہیں کوئی علم ہے کہ وہ ستارہ ہے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ وہ ستارہ ہے کیا. رسول نے فرمایا اگر وہی ستارہ آج آپ کو دکھاؤ تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ضرور پہچان جائیں گے. تو رسول نے فرمایا اے نافی جبھی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کا کیا سمجھ کا ضرورت پڑ رہا ہو. میرا بھائی علی کا ہے تو علی ہے. رسول نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے مت کیا تو علی کی پیشانی سے ایک نور کی شعاع نکلی جو آسمان سے ٹکرائی. جبرائیل فوراً سجدے میں گر پڑتا ہے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاتھ نور ہے خدا کی قسم یہی تو وہ نور ہے جیسے اللہ کی تصویر آباد سے آیا کرتا ہے. ایک اور کتاب دیکھیں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے. انی جائزوں سے زیادہ میں خلیفہ جو میرے سامنے صاحب مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سے گفتگو ہے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے انی جائزوں سے زیادہ میں خلیفہ. بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ. جب تحلیل کی عادت ہوئی نا اور اعلان خلافت ہونے لگا تو وہ والا ہے جن کی تقدیر میں نجاست نہیں وہ خاموش رہے. ابلیس نے تکبر کیا، بس ادھر تکبر کیا ادھر ہمیشہ کے لیے رونا درگاہ دیا گیا. میں کہ مالک خالق پروردگار تو غفور رحیم ہے، غفور و شکور ہے، ستار غیوب ہے، پردوں پہ عیب ڈالنے والا ہے. اگر ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تو معاف کر دینا. تو سجدہ بھی اسے کروا رہا ہے جس نے ابھی تک تجھے سجدہ ہی نہیں کیا. تو سجدہ بھی اسے کروا رہا ہے جس نے ابھی تک تجھے سجدہ ہی نہیں کیا. آوازیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارا وکیل ہو کے گستاخی والا سوال مت کر. دیکھ نبی بھی ہے پہلا اور نبوت میں شک کرنے والا بھی ہے پہلا. اگر آج نبوت میں شک کرنے والے کو دیتا ہوں معافی تو قیامت تک یہ نظام رائج ہو جائے گا کہ ہر نبی کی نبوت میں شک کرنے والے کے لیے ایک گنجائش باقی رہ جائے گی. لوگ تجھے تانا دیں گے ہمارے والے خیبر اور خندق سے چھوڑ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو ابلیس کو بھی معاف کر دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دے گا. اب آگے تو ہی گئی نہیں میں خدا ہر غلطی ہر قصور معاف کر دیتا ہوں لیکن نفرت میں شک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں دیتا. اور میں کہتا ہوں کر کے دیوا لو جب آدم کا دشمن لعنتی بن گیا تو پھر محمد کی نبوت میں شک کرنے والا صحابی کیسے بن گیا؟ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دیکھیں منہج الصادقین کتاب کا نام ہے. جب جناب ابراہیم کھانا کعبہ تعمیر کر چکے نا تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مالک رب بنائے تو اللہ بہتر وسطین مساجد. مالک میں نے سب سے پہلے 70 مسجدیں بنائی، اب میں میرا گھر بنا رہا ہوں. آپ کے انداز کا جملہ کہہ رہا ہوں مالک پہلے میں نے 70 مسجدیں بنائی ہیں اب میں میرا گھر تعمیر کر رہا ہوں. مالک امامت سے لے کر کھلا تک جتنے تم نے مجھے عہدے فرمائے ہیں میں نے آپ سے مانگے نہیں، انعام کے طور پر عطا فرمائے ہیں. مالک آج مانگ رہا ہوں ذرا مزدوری بڑھا. امامت سے لے کر کھلا تک جتنے عہدے آپ نے عطا فرمائے میں نے آپ سے مانگے نہیں، وہ آپ نے عطا فرمائے انعام کے طور پر. آج ذرا مزدوری بڑھا. ابراہیم مزدوری کا مطالبہ تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم نے علی کے کسی کے شیعہ کو روٹی کھلائی ہو. اللہ پتہ نہیں آپ کیا سوال ہے. اب آپ گزرا سے
زمین مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کر رہے ہو جس طرح تم نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو روٹی کھلائی ہو. جناب ابراہیم نے کہا مانے علی کے بھوکے شیعہ کا اتنا مقام کہ آقا کی تعمیر سے افضل ہو گیا. مالک کا رسمی علی ہے مالک کا علی کا تعارف کو کرا انہوں نے کہا جناب ابراہیم جیسا الدین نبی علی کو نہیں پہچان سکتا. ہماری ماں کا ملا آپ کو کیا پتا کہ علی کا کیا مقام ہے. ہمارے ذرا اس طریقہ کا آپ کا مقام بتا رہا ہوں. مومنین کا کیا مقام حضرت بھی نہیں ہے. ہمارے ذرا اس طریقہ تعارف سن رہا تعارف کی بات ہے. آواز گجرات ہے ابراہیم منظور گالا جب جناب ابراہیم نے آج کی طرف دیکھا نا تو حجابات نور رکھے حجابات نور نوری تندیل میں علی کا نور نظر نوری تندیل میں علی کا نور نظر ہے. دربار کو اس میں سجدہ لیکن کہتے ہیں مالک حاضر علی یہ تو علی ہے ماننا ہاولا ہے. یہ جو علی کے نور کے ارد گرد یہ جو ستارے تمام پر ہیں مالک یہ کیا ہے. نام بتا رہا ہوں کہ آپ کی عظمت کیا ہے. مالک حاضر علی یہ علی ہے ماننا ہاولا ہے. یہ جو علی کے نور کے ارد گرد یہ ستارے تمام پر ہیں یہ کیا ہے. آواز تو نہیں صحیح حاضر علی اور یہ علی ہے. یہ جو علی کے نور کے ارد گرد یہ جو ستارے تمام پر ہیں ہاؤلاء الشیعہ علی کے شیعہ درد ملے گا. جیسے جناب ابراہیم نے سنا نا کہ یہ علی کے شیعہ دربار توحید میں سجدہ کر کے کہتے ہیں مالک امامت سے لے کر کھلا تک جتنے عہدے مجھے عطا فرمائے میں نے آپ سے مانگے نہیں وہ مزدوری کے طور پر آپ نے مجھے عطا فرمائے تھے. مالک آج میں کہہ رہا ہوں فاجعلنی من شیعۃ علی ہے مالک امامت سے لے کر کھلا تک جتنے عہدے عطا فرمائے تو پیچھے ہٹا مجھے علی کا شیعہ مجھے ایمان سے بتاؤ جتنی میں محنت کر رہا ہوں اتنی آپ نے بات کی ہے حوصلہ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہرے گرے بس مومن کا مقام آج دیکھیں حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ. مومن کا مقام کعبہ کے احترام سے افضل ہے. یہ مومن کا مقام دیکھیں جیسے رسول کے رسول کی رحلت کے بعد جب حکومتیں برسر اقتدار کو آئے نا تو پہلا حاکم اقتدار رسالت کو سنبھالنے کے لیے منبر رسول پر آیا تو احترام رسالت کے لیے وہاں نہیں بیٹھا جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے بلکہ وہاں ایک زینہ نیچے بیٹھے تھے. توجہ کیجیے گا جب دوسرا حاکم اقتدار رسالت کو سنبھالنے کے لیے آیا تو وہاں نہیں بیٹھا جہاں پہلا حاکم بیٹھا تھا بلکہ دو زینے چھوڑ کر نیچے بیٹھا. جب تیسرا حاکم اقتدار رسالت کو سنبھالنے کے لیے منبر رسول پر آیا تو 3 زینے چھوڑ کر نیچے بیٹھا. جب امیر المرتضیٰ دہلی حکومت کو سنبھالنے کے لیے منبر رسول پر آیا تو علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا دوسرے زینے پر قدم رکھا تیسرے زینے پر کہاں جاتا بیٹھے جہاں رسول اللہ کہتے تھے تو میں چاہیے نہیں کہا لوگوں آج حق اپنے مرکز سے آ رہے آج حق اپنے مرکز سے آگے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. علامہ شہری نے شیعہ عالم دین نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہے. اس نے لکھا علی کا خوبصورت انداز سے فیصلہ لکھتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ ذہنی حکومت کو سنبھالنے کے لیے اقتدار رسالت کو سنبھالنے کے لیے منبر رسول کا ہے تو علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا دوسرے زینے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا تیسرے زینے پہ قدم رکھا تیسرے زینے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا تیسرے زینے پہ قدم رکھا چوتھے زینے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے اور بیٹھے یہی کہا اشہد اللہ اے لوگوں آج
حق اپنے مرکز پہ آ گیا، صحابیوں کا مجمع تھا، بڑے مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے جالیات نے جو خلاف شیرہ عمل کیا ہے، خلاف سنت عمل کیا ہے، جہاں تو روایت یہ تھی، جہاں تو سیرت یہ تھی، جب پہلا حاکم آیا اس نے قطار رسالت کے لیے، احترام رسالت کے لیے ایک دن چھوڑ دیا، جب دوسرا حاکم آیا تو 2 دن چھوڑ کر بیٹھا، جب تیسرا حاکم آیا وہ 3 دن چھوڑ کر نیچے بیٹھا، آپ کو تو چاہیے یہ تھا 4 دن چھوڑ کر نیچے بیٹھنا چاہیے تھا، اب چہرہ محبابی کا رنگ گلابی ہوا، کبھی نے نبی پہ چھکا گئے، چلائی نہیں یہ پیٹر سمٹ کر پہ آئے، علی نے فرمایا وہ بات لکڑی کے مثال کی بات کرتا ہے، یہ تو بہت ہی پاؤ ہے، تم ہمیں نبوت کو مثال بناتے ہیں، دیکھیں مثال کی بات آ گئی ہے، ایک جملہ اور کہتا ہوں، دیکھیں سطح مطلب کے مطابق میرے رسول نے فرمایا کہ یاری اور میرے شان کا سوال ہو جاؤ اور یہ بتوں کا سفایا کر دو، بہت ہی جملہ کہہ رہا ہوں، یاری اور میرے شان کا سوال ہو جائے اور ان بتوں کا سفایا کر دو، بس میرا مولا علی رسول کے شان کا سوال ہے اور بتوں کا سفایا علی بتوں کا سفایا کرے، نیچے رسول مسکرا رہے ہیں، علی بتوں کا سفایا کرے، نیچے رسول مسکرا رہے ہیں، رسول نے فرمایا جاری ہے کون کا تم اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کرتے ہو، کتنا اعلیٰ محسوس کرتے ہو، علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج میری بلندی پوچھنا چاہتے ہیں، کمال رفعت پوچھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ جھیل پوچھنا چاہتے ہیں، آج میں کتنا اعلیٰ ہوں، کتنا بلند ہوں، یا رسول اللہ کی دستگیرہ علی جن الولایت ہے، مجھے دستہ میں وزاد کی دستگیر قبضہ قدرت میں وہ حیوت کی جان ہے، اگر میں آج جانوں تو آج سے رکھی ہوئی تو آج میں رکھی ہوئی چیز کی بتا سکتا ہوں، دیکھیں خوبصورت رفاقت امین کے بعد میرے رسول 2 رکعت پہلے میرے رسول پڑھاتے ہیں، غیر ارادی طور پر میرے رسول اللہ کے آئے فوراً قرآن کی آیت آ گئی، کہا رکھت اللہ بابا چکا سمائے فلن والے جنہ کا قبلہ تنظرہ، میرا حبیب یہ جو تمہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو ادھر ادھر گردش کی ہے، تیرے چہرے کی اس گردش کو ہم نے آسمانوں پر دیکھا ہے، میرا حبیب باقی رہا صحابہ کو قبلہ بنانے کا سوال، فلن والے جنہ کا قبلہ تنظرہ، میرا حبیب جنہ تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میرے قرآن پھرتی ہے، توجہ نہیں کر رہے، میرا حبیب جنہ تیرا چہرہ پھرا ہے ادھر میری قرآن پھرتی ہے، اب میں سورے کو کیسے چھپاؤں، اب مدینے کا بلا ہے، میرے رسول کے شانے پر عید کا دن ہے، ایک رسول کے دائیں شانے پر سوال ہے، دوسرا رسول کے بائیں شانے پر میرا حبیب جنہ تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میری قرآن پھرتی ہے، ایک حسن کے ہاتھ میں رسول کی بہن درستی مہار ہے، حسین کے ہاتھ میں رسول کی بہن درستی مہار ہے، حسن کہتا ہے نانا بہن کا رسالت بہن کا چلی جاتی ہے، حسین کہتا ہے نانا بہن کا رسالت بہن کا چلی جاتی ہے، اللہ نے قرآن نے کہا میرا حبیب جنہ تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میری رضا پھرتی ہے، اور میں مقام صحابہ بتانا چاہتا ہوں اور مقام اہل بیت بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کے بچے 2 بچے ہیں جو سونے کی گلیوں سے کھیلتے ہیں، صحابہ کے 2 عزیز بیٹے ہیں جو رضا الہی سے کھیلتے ہیں، وہ حسین جس کی سواری رسول محمد 11 محرم کو وہی حسین جس سردار کو دے آج لوگوں اللہ تعالیٰ بانیان کا یہ وقت ایسا بچھایا اپنی بادشاہ کی منظور و مقبول فرمائے، جو بے اولاد ہے میں اولاد نہیں آتا اللہ تعالیٰ پہلے
میں بھی یہی سوچتا تھا، ذاکرین کو سنتا تھا، یہی سوچتا تھا کہ ساتھ سے ساتھ بیٹھے پڑھتے تھے۔ خدا گواہ ہے، جب میں شام میں گیا عربی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھا نا، یہ تو کچھ نہیں، مسائل تو نہیں آگے ہیں۔ اداروں جناب انحاط واقع کربلا کے بعد مدینے میں آئے، جیسے مدینے میں پہنچے محلہ بنی ہاشم کا پوچھا، محلہ بنی ہاشم کا پوچھنا تھا، جیسے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو عجیب منظر دیکھا، بنی ہاشم کی محلہ چھتوں سے خون جاری ہے۔ جیسے جیسے مسجد کی طرح جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، کہتے ہیں باقر کیا آج سے بنو ہاشم چکوں پہ جانے والے جناب باقر نے فرمایا کہ چچا میں نہ خود رو نہ مجھے رولا، بنی ہاشم چھتوں پہ جانے والے دفاع نہیں کرتے، چچا میں نہار میرا بابا پھول گیا۔ میرا بابا پھول کے آنسو رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب منہاج نے کہا کہ بیٹا باقر جا کے بابا سے کہے منہاج ملاقات کے لیے آئے۔ جناب باقر جاتے ہیں، گزرے کیا کہتے ہیں بابا چچا منہاج آیا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں بیٹا منہاج سے جا کے کہتے مجھ سے شام کے واقعات نہیں گزرے، جو شام کے نہیں بیٹھے ہیں مجھے شام کے واقعات نہیں پوچھے گا۔ جناب واقع آئے کہتے ہیں چچا میرا پاپا کہتے ہیں مجھے شام کے واقعات نہ پوچھنا۔ جناب نے کہا میں شام کے واقعات نہیں پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی جناب امام سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جناب منہاج کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت خون کی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جناب منہاج کہتے ہیں کہ مولا میں نے آپ سے تو شام کے واقعات کو نہیں پوچھے، مولا آپ کے آنکھ سے خون کے آنسو رک جا رہے ہیں، مولا آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ عدالت کیسے جملہ سنو گے اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں منہاج میں آج بھی کہتا ہوں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ منہاج میں نے یہ تو نہیں کہا تھا شام کے سہار میں میری جان کی سکینہ کو سنبھالتے رہے۔ جو شام کے ذریعے بیٹھے تو میری بات کی تعریف کریں گے۔ جناب زینب سلام علیہ حضرت نے سنا 2 سال کا رسالہ سے بات کرنے لگے مسجد کی طرف۔ بیوی نے کہا نانا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ رسالہ سے بات نے کہا کہ بیٹی چلو میرے ساتھ۔ اللہ رسول اللہ بڑا بنا حجاب بنا کے بیوی ساتھ چل رہی اپنے نانا کے بس مرد کے مرد پہ قدم ہوتے۔ یہ بچی ہے 2 سال کی۔ اللہ تعالیٰ رسالت امام کے قدم تھوڑے لمبے پڑے، جیسے ہی لمبے پڑے نہ قدم جناب زینب گر پڑی۔ بس بیوی کا گرنا تھا، بیوی کے سر سے چادر گئی، بس چادر کا گرنا تھا۔ بیوی نے کہا واہ میرا کرتا ہلو میری چادر، جیسے گانا بیوی واہ جاتا ہلو میری چادر، ہلو میرا کرتا۔ اللہ تعالیٰ